تو جناب آج بات کرتے ہیں ڈرامہ سیریل پرورش کی ایپیسوڈ 32 اور 33 کے ریویو اور سٹوری کی۔ اس سے پچھلی دو قسطوں کا بھی ریویو نہیں کیا تھا، پر اس میں جو امپورٹنٹ باتیں وہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں۔ کچھ یوں ہوا کہ مجھے جو امپورٹنٹ پوائنٹس یاد ہے وہ یہ تھا کہ جہانگیر اور سلیمان کی ایک گفتگو ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ جہانگیر اچانک آ جاتے ہیں پچھلی قسط میں، تو وہ اتنے کیجولی آ جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے بس یہاں اس کمرے میں گئے، اس کمرے سے واپس آ گئے۔ خیر وہ واپس آ جاتے ہیں اور کافی جلدی آ جاتے ہیں۔ تو ان کی جو وہ ایک ہوتی ہے نا، کیونکہ سمیر کا سارا سیناریو ہوتا ہے، وہ جس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں، جو رسپانس ہوتا ہے ان کا اتنا سٹل رسپانس ہوتا ہے اپنے بچے کے ساتھ۔ تو جہانگیر پہلے تو پوچھتے ہیں نا گھر میں کہ بھائی ہوا کیا تھا، ساری باتیں ان کو پتہ چلتی ہیں۔ تو خیر سلیمان سے وہ کہتے ہیں کہ تم نے ڈونٹ یو تھنک کہ سمیر کے ساتھ جو تم نے کیا ہے وہ سختی تمہیں کرنی چاہیے تھی، تم نے نہیں کی سختی۔ تو کہنے لگا کہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ میں نے صحیح کیا ہے، جس طرح سے میں نے جو میرا ریئیکشن ہے وہ بالکل ٹھیک تھا، اور ورنہ وہ اور بگڑ جاتا، اور اس طرح سے نا ہمیں اپنے بچوں پر جو ہے ٹرسٹ کرنا چاہیے اور اس طرح کی باتیں۔ تو کہتا ہے کہ اور اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ ایسا ہوا ہوتا تو کیا کرتے؟ تو کہنے لگے کہ جب اگر ایسا ہوتا تو میں اسے اور قریب کر لیتا اپنے پاس، وہ تو اور خیال رکھنے والی بات تھی۔ تو یہ سین تھا، اور ایک وہ جو باس کا پتہ چلتا ہے کہ بھائی وہ بہت بیمار ہیں، وہ خون کی الٹی کر رہے ہیں اور بس ان کے پاس چند مہینے رہ گئے۔ تو مجھے تھوڑے سے فیک لگے باس، مجھے لگا کہ باس نا بس اس کے اوپر پریشر وہ کرنا چاہ رہے ہیں، بلڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو وہ مجھے تھوڑا سا کیونکہ کبھی کبھی باس بالکل فٹ لگتے ہیں اور کبھی کبھی وہ تو انہیں بری طرح گھاستے ہیں کہ بس لگتا ہے بس ابھی دم نکلا ہے ان کا۔ تو سمر جو ہے وہ کافی، سمر نہیں کیا نام ہے، ولی جو ہے وہ کافی پریشان ہو جاتا ہے، اور وہ اس کو یہ سب کہتے ہیں نا میرا مطلب ٹائم کم ہے، اچھا کچھ کرو، تم کچھ کرو، اور وہ وائرل ہو جاتا ہے، وہ ساری چیزیں بہت اچھا تھا سارا سین۔ پھر جو ایک اور خاص بات مجھے یاد ہے، میں نے ایکچولی وہی ایپیسوڈ جب دیکھی تھی تب کی دیکھی ہوئی، تو جو مجھے پوائنٹرز یاد ہیں میں وہی ڈسکس کر رہی ہوں کہ ایک خاص بات یہ تھی کہ جو یہ مایا کے فادر ہیں، وہ جب وہ نرمی کے برتاؤ کی بات کرتے ہیں، ان کی جو وائف ہے یعنی کہ مایا کی مدر سعدیہ اور شہیر جو ڈسکشن کرتے ہیں، اور جو رولز کا چینج ہوا ہے ایک دوسرے سے، وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا۔ وہ کہتے ہیں تم تو ایسی نہیں تھی، تم ایسے کیسے سوچنے لگی، کیونکہ وہ سختی کی بات کرتی ہیں، کچھ ان کو کچھ مجھے ایگزیکٹ ڈائلاگس یاد نہیں ہے۔ تو مطلب وہ اتنے پگھل گئے ہیں، اور سعدیہ جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے، اور وہ ہسپتال لے کے جاتی ہے بیٹی کو، تو وہاں پر وہ مہانور جو ان کو تھوڑی باتیں سناتی ہے۔ خیر اب میں اس والی قسطوں میں واپس آتی ہوں، تو یہاں پر جو ہے نا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ولی جو ہے وہ مایا کے گھر آ جاتا ہے، کہ وہ چارجر وارجر کا چکر ہوتا ہے تو ملاقات نہیں ہو پاتی۔ یہ شاید اس لیے بھی ان کے گھر صبح آ جاتا ہے، لیکن وہ آتا کیوں ہے بتایا جاتا ہے کہ جناب وہ بلڈ پریشر کا اپیریٹس دینے آیا ہوتا ہے اس کی مدر کے لیے، گفٹ کرنے۔ اور اس کے بیک گراؤنڈ میں ہمیں بعد میں بتایا گیا کہ مزید جو وہ فلیش بیک وہ سوچ رہی ہوتی ہے، اس کی مدر سعدیہ جب کپڑے دھو رہی ہوتی ہے تو وہ سوچتی ہے کہ پورا سین ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ولی سے مزید کیا بات ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس کو تو یہی بتاتی ہے مایا کو کہ نا وہ یہ کرنے آیا تھا، یہ بلڈ پریشر کا اپیریٹس دینے آیا تھا، اور تم نے شاید بتایا ہوگا کہ ابا گھر پہ نہیں ہیں اور دوسرے شہر گئے میں۔ تو خیر وہ جو ہمیں فلیش بیک میں چیز دکھائی جاتی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے، اس میں بتایا جاتا ہے کہ بھائی وہ سوری کرنے آیا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی بہن بتاتی ہے کہ امی نے جو ہے وہ کیا مطلب مانور نے ان کو جو باتیں سنائی ہوتی ہیں وہ اس پر سوری کرنے آیا ہوتا ہے، اور ساتھ میں کہتا ہے کہ آپ جو ہیں مجھے پلیز میری فیملی سے ان کے ساتھ ملا کے جج نہ کریں، اب میں الگ ہی ہوں، اکیلا ہی ہوں، مطلب میں الگ رہتا ہوں اور میری الگ سوچ ہے اور ہم لوگ بہت ڈفرینٹ ہیں، وہ یہ کہتا ہے اسے ان سے۔ تو خیر وہ سوچ رہی ہوتی ہے، نا بڑا کیوٹ سین ہوتا ہے جب وہ کہتی ہے چائے پیو تم لوگ، مطلب اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے جو فنگرز یوں 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 کر رہی ہوتی ہے، ٹیپ کر رہی ہوتی ہے نا، تو وہ بڑا وہ نا بڑی اس سے ان کو آبزرو کر رہی ہوتی ہے، دونوں کو، ولی کو آبزرو کر رہی ہوتی ہے۔ اچھا اس قسط میں نا جو ایک اور نمایاں بات ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ آنیہ جو ہے وہ سمیر کو ایک طرح سپورٹ کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ گیمنگ کا کوئی کانٹیسٹ ہو رہا ہے، اور وہ اس میں جو ہے اس کو کہتی ہے کہ لاسٹ ڈیٹ ہے تم اس میں پارٹیسپیٹ کرو۔ وہ نہیں کر رہا ہوتا، کیوں نہیں کر رہا ہوتا؟ کیونکہ لیٹ نائٹ کا سین ہوتا ہے، کہ 10-15 دن لیٹ نائٹ کا سین ہے۔ وہ کہتی ہے میں تمہاری امی سے بات کرتی ہوں، اور وہ یا تم اپنی امی سے خود بات کرو، تو وہ
پناہ جو ہے پہلی دفعہ سمجھ نہیں رہی اس بات کو، اور پھر مانور بھی جا کر جو ہے ان سے کہتی ہے کہ کیونکہ آنیہ اس سے بات کرتی ہے نا، اپنی اماں سے بھی کرتی ہے، تو مانور جب پناہ سے بات کرتی ہے تو وہ اس کو اور برا لگتا ہے، کیونکہ پناہ کو دکھایا ہے کہ نا وہ اس طرح کی ہے بڑی کہ میں اپنے مسئلے خود ہی ڈیل کر لوں گی، پلیز میرے معاملے میں ٹانگ نہ اڑائیں، یا ہم خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں گے۔ تو وہ سلیمان سے کہتی ہے کہ آئی تھنک یو شوڈ نو اباؤٹ اٹ، کہ کیا چل رہا ہے۔ تو پناہ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ اچھا اس کے علاوہ بھائی عمل کی زندگی میں بھی ایک بندہ آ گیا معاذ وہ کوئی پروجیکٹ میں ساتھ کام کرنا چاہ رہا ہو اس کے، اور وہ کافی اچھا اس سے امپریسڈ بھی ہے، لیکن اب وہ پروجیکٹ میں جو اسسٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے تو اس میں نخرہ وخرہ دکھا رہی ہے عمل، لیکن عمل کے لیے بھی بندہ حاضر ہو چکا ہے ناظرین، تو وہ تو سیٹ ہو جائیں گی۔ خیر اب جو ہے ان کی ولی کی جو ویڈیو وائرل ہوتی جا رہی ہے، وہ بہت وائرل ہو گئے ہیں، وہ بہت مشہور ہوتے جا رہے ہیں، جس میں سمیر ہیرو بن رہے ہوتے ہیں نا پچھلی قسطوں میں کہ میں نے سب کچھ کروایا ہے تو خیر وہ جو ہے نا اب فینس تصویریں کھنچوا رہے ہیں، اور یہ مایا کوئی باتیں اچھی نہیں لگ رہی، مطلب تھوڑی سی بری لگ رہی ہے اس کو باتیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے جو بہت متاثر کرنے والا سین مجھے جو لگا تھا اس ایپیسوڈ میں، جو 32 ایپیسوڈ میں تھا، وہ یہ تھا کہ نعمان اعجاز جو ہے وہ جب آئے ہیں واپس تو وہ کچھ پریشان ہیں، اور وہ گاڑی واڑی بیچ رہے ہیں، تو ان کے ابا پوچھتے ہیں کہ بھائی تمہیں کوئی مسئلہ ہے کیا؟ تو کہتے ہیں نہیں، تو ابا کہتے ہیں میں تمہیں بہت اچھے سے جانتا ہوں بیٹا، تمہیں کوئی مسئلہ ہے، کوئی کاروبار میں مسئلہ ہے؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ ان کو جو ہے مسئلہ آ گیا، وہ بڑی اچھی لائن ہوتی ہے کہ جس میں کہ جب دوستی اور پیسہ ساتھ انوالو ہو جاتا ہے تو پھر رشتے جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ایگزیکٹ لائن تھی، بڑی مزے کی لائن تھی، تو جناب پیسہ فساد کی جڑ تو ہے یہ تو بات صحیح ہے۔ خیر تو وہ پھر اس کے بعد نا وہ پتہ چلتا ہے کہ گاڑی اس لیے بیچ رہے ہیں کہ اب ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، فنڈز ختم ہو گئے ہیں۔ تو بھائی امپریسو بات یہ تھی کہ ان کی اماں جو ہے سن لیتی ہے نا یہ باتیں کہ بچہ پریشان ہے، تو وہ اپنی بیٹے سلیمان سے ذکر کرتی ہے، اور وہ کہتا ہے ارے جیبی کو پیسے چاہیے، میرے پاس ہیں، اور گاڑی تو بالکل نہیں بک سکتی، گاڑی کیوں بکے گی، میں پیسے دوں گا اپنے بھائی کو۔ تو ان کی اماں کہتی ہے ہے تم دو گے تو وہ تو عجیب، وہ تو کبھی نہیں لے گا، اس نے تو کبھی زندگی میں کسی سے مانگے نہیں ہیں پیسے اور اس طرح سے، تو کہتے ہیں نہیں آپ دیں گی، آپ کے نام سے دوں گا۔ خیر وہ ایڈ ویڈ ہٹوانے کا کہتے ہیں گاڑی کا، اور دوسری بات جو ہے وہ امپورٹنٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مانور کو جا کے چابی دیتے ہیں، اور مانور کو پتہ چلتا ہے گاڑی بک رہی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیونکہ ان کی زیرو کمیونیکیشن چل رہی ہوتی ہے جہانگیر سے، لیکن یہی وہ پوائنٹ ہوتا ہے جس میں دونوں کی کمیونیکیشن بحال ہو جاتی ہے، وہ جا کے بات کرتی ہے اس سے کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تمہارے ساتھ کوئی اسکیم ہو گیا یا تمہارے بزنس میں لاس ہوا ہے اور اس طرح کی مسئلے ہوئے ہیں، تو پھر دونوں کی تھوڑا پیچ اپ ٹائپ ہو جاتا ہے، ایک طرح سے بہتری آئی ہے، اور پھر وہ نا کیا ہوتا ہے کہ نعمان اعجاز کو دکھایا کہ وہ اپنی بیٹی سے بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بیٹی بالکل بات نہیں کر رہی، اس نے فل اگنور کیا ہوا اپنے ابا کو، اس سے نہیں بات کرنی۔ تو خیر پہ دکھاتے ہیں ایک سین میں کہ نا یہ کہیں سو رہے ہیں، اور نعمان اعجاز اور سمیرہ ندیم ان کو اٹھاتی ہیں، اور اس سے کہتی کہ تم پوری رات نہیں سوئے ہو، اور تمہیں پیسوں کا اتنا مسئلہ ہے، میں لاکر جانا چاہتی ہوں جویلری نکال کے تمہیں ہیلپ کرنا چاہتی ہوں، کہتا نہیں مجھے کسی کی ہیلپ نہیں چاہیے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں پیسوں کی وجہ سے نہیں سویا؟ تو کہتی ہے ہاں تو اور کیا، تمہیں لاس ہو گیا، تمہیں مسئلہ ہے؟ تو کہتا ہے نہیں میں اس لیے نہیں سویا کہ میری بیٹی مجھ سے بات نہیں کر رہی ہے، اور کہتے ہیں 26 سال میں تو مجھے سمجھی نہیں ہو کبھی۔ اچھا پتہ ہے مجھے لگ رہا ہے کہ جہانگیر کو بھی تھوڑا پازیٹیو بنا رہے ہیں آہستہ آہستہ، اور مجھے ورنہ پہلے میں کہنے والی تھی اگر میں لاسٹ ویک کرتی نا ریویو، تو میں کہتی کہ جہانگیر کو بھی نا تھیراپی کی ضرورت ہے، اور جہانگیر پہ بھی ورک کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ مانور پہ بھی ضرورت ہے۔ ویسے سلیمان نا صحیح کہ کول مائنڈڈ بندہ دکھایا ہے، وہ ایسے ہی ہونا چاہیے بندے کو بڑا مینیج کر لیتا ہے وہ ہر چیز کو۔ اچھا ایک اور چیز میں سوچ رہی تھی کہ سمیر جو ہے وہ اپنے سیناریو سے بہت جلدی اس نے اوور کم کر لیا ہے، بالکل نارمل لگ رہا ہے، اس میں کوئی مجھے مسئلے مسائل نہیں لگ رہے، لیکن بھائی سلیمان کول مائنڈڈ تو ہیں، لیکن ان کو بھی غصہ آتا ہے، اسپیشلی جب پناہ جو ہے منع کر دیتی ہے نا کہ گیمنگ میں وہ نہیں جائے گا کانٹیسٹ میں، تو وہ بالکل اڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سمیر جو ہے وہ ضرور جائے گا کانٹیسٹ میں، اور جہانگیر بھی وہ کرتے ڈس ایگری کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جائے گا، اور میں نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا، تو وہی سلیمان پھر ان کو چپ کرواتے ہیں کہ آپ
کو کچھ نہیں کرنا، یہ میرا معاملہ ہے اور میں اس کو، مجھے پتہ ہے میرے بچے کے کریئر کی بات ہے. تو اس پر بھی کافی لڑائیاں چھڑ جاتی ہیں. اور جب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے، مطلب مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں، پھر وہ جو ہے وہ سلیمان دوسرے دن جو ہے وہ سوری کرتا ہے. نعمان اجاز ناشتے سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، پھر ایک ایک کر کے اماں بھی اٹھ کے چلی جاتی ہے، سب چلے جاتے ہیں، سب ناشتہ کیے بغیر چلے جاتے ہیں. تو پھر جو ہے وہ ہوتا ہی ہوا ہے کہ سلیمان جو اپنی اماں سے جا کے بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ بھی اٹھ کے آ گئی، آپ تو مجھے سپورٹ کرتی. پھر دیکھا جائے تو اس جنریشن کے بندے کو بھی بتایا کہ بھائی اس میں بھی مسئلہ، بس وہ بھی فیل کرتا ہے کچھ کہ بھائی میری مطلب وہ کہتا ہے آپ ہمیشہ جے بی کو سپورٹ کرتی آئی ہیں، مجھے اب کبھی سپورٹ نہیں کرتی. اگر وہ ناشتے سے اٹھا تو آپ بھی اٹھ کے آ گئی، لیکن اگر میرا جو پوائنٹ ویلڈ تھا اس میں میرا آپ نے سپورٹ نہیں کیا، آپ نے کبھی سپورٹ نہیں کیا مجھے. اچھا بھائی ساتھ ساتھ ولی اور اینا کہہ رہی ہوں ولی اور مایا کی لڑائی ہو جاتی ہے، چونکہ وہ اصل میں وہ اپنا موک جو ہے وہ ایگزام نہیں دے پاتی. اور وہ دے کیوں نہیں پاتی؟ کیونکہ وہ پڑھائی نہیں کی ہوتی انہوں نے. تو پڑھائی تو انہوں نے نہیں کی ہوتی، تو وہ رو رہی ہوتی ہیں، تو امل ان کو بتاتی ہے ولی کو، اور ولی جو ہے وہ بھاگے ہوئے آتے ہیں. تو جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے نا ولی کو کہ وہ اس طرح سے رو اس لیے رہی ہے کیونکہ اس نے پیپر نہیں دیا ہے اور وہ صرف اسی لیے وہ اپسیٹ ہے، تو وہ اس کو بہت سناتا ہے باتیں، بہت ڈانٹتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، تم کوئی بچی ہو، تم گریڈ 2 کی بچی ہو. تو اس کو اچھا نہیں لگتا، دونوں کی لڑائی ہو جاتی ہے. لیکن پھر پیچ اپ بھی ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جو ہے نا اس سے کہتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑے دن جو ہے وہ ایک دوسرے کو اسپیس دیں اور مطلب بریک لیں، اور تم اپنے کریئر پہ فوکس کرو، میں اپنے کریئر پہ فوکس کرتی ہوں. ساتھ ساتھ جو ہے وہ عمل کے پیچھے وہ صاحب لگے ہوئے ہیں معاذ اور ان کے سینس اچھے کیوٹ تھے. تو پھر اچھا اب جو ہے نا ہوتا ہی ہوا ہے کہ ایک سین میں جو ولی کو باس سناتے ہیں نا کہ تم بہت انسینسٹیو انسان ہو، وہ پتہ نہیں کیا بات ہوتی ہے، وہ میں بھول گئی. وہ کہتے ہیں تم بہت سیلفش ہو، تمہیں صرف اپنی فکر رہتی ہے، تمہیں اپنے ارد گرد کے لوگ کس پریشانی سے گزر رہے ہیں تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو وہ نیکسٹ ڈے جو ہے نا وہاں جب جاتا ہے نا یونیورسٹی مایا اور عمل کی، تو عمل سے جا کے عمل سے ملتا ہے، عمل سے پوچھتا ہے کہ یار سنو مجھے تم سے پوچھنا ہے کیا میں انسینسٹیو انسان ہوں، تم بتاؤ، تم آنیسٹ بات بتاؤ. اور پھر کہتا ہے، خود ہی کہتا ہے کیا ایسا کبھی ہوا ہے کہ تم نے کچھ میرے بارے میں محسوس کیا اور مجھے نہ پتہ چلا؟ تو بڑے مزے سے عمل بڑے کانفیڈنٹلی کہتی ہے نہیں کوئی اتنی امپورٹنٹ بات تو نہیں تھی، جو ایسا کچھ امپورٹنٹ تو نہیں تھا. اور سوچے کہ اس نے وہ کس برے اس سے گزری ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو ولی کو بہت پسند کرتی ہوتی ہے، اس کو پتہ چلتا ہے وہ تو مایا میں انٹرسٹڈ ہے. خیر یہ سب ہوتا ہے تو پھر نا وہ اس سے کہتا ہے سنو تم نے مجھے کیوں نہیں کبھی کچھ کہا، تم نے مجھے آزمایا کیوں نہیں، تم نے تو کبھی اپنا مجھے ٹینشن دکھ کبھی کچھ بتایا ہی نہیں. تو مجھے یہ ڈائلاگ بہت پسند آیا جب وہ کہتی ہے کہ آزمایا ان کو جاتا ہے جن کے بارے میں یہ سوچنا ہو کہ ان کو رکھنا ہے کہ چھوڑنا ہے. تمہارے کیس پہ تو میرے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھا، تو اس لیے جو ہے آزمانے کی ضرورت نہیں تھی. خیر وہ پھر کہتی کہ میں تم سے ایک بات ڈسکس کروں، پھر وہ اس کو ماس کے بارے میں بتاتی ہے، وہ ہنستا ہے مذاق اڑاتا ہے، پھر اس سے کہتا ہے نہیں تمہیں نا کرنا چاہیے اس کے ساتھ ورک، کیونکہ اس کو وہ آفر آئی ہوئی ہے نا ریسرچ کرنے کی ساتھ. تو یہ سین ہوتی. اچھا وہ سمیر جو ہے نا اسے ڈانٹتا ہے آنیا کو کہ تم نے کیوں میری امی کو کیوں مطلب میرے پیرنٹس کو کیوں بتایا یہ کانٹیسٹ کے بارے میں، اور تمہیں نہیں بتانا چاہیے تھا. تو کہتی ہے کہ تمہیں نا تمہارے فادر نے تمہیں سپورٹ کیا، تمہیں ان کا گریٹفل ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کو سپورٹ کیا جائے، ان کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا نا، اور تمہیں چاہیے تم اپنے فادر کو تھینک یو بولو، جو کیونکہ اجازت مل جاتی ہے نا اس کو کانٹیسٹ میں جانے کی. تو پھر وہ نیکسٹ ڈے اپنے ابا کو حق کر کے بہت روتا ہوا ہوتا ہے، وہ سوٹ نہیں کر رہا تھا سمیر پہ رونا. اور وہ جب باس کی بہت طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بہت طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو وہ دوائیاں لے کے بیٹھ جاتا ہے کہ بتا تو دے کہ کون سی دوائی ایمرجنسی میں یوز کرنی ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. کہتا ہے میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو کہتا ہے میں کتنی دفعہ کہہ چکا ڈاکٹر کے پاس جائے، ڈاکٹر کے پاس جائے. کہتا ہے گیا تو اس نے اتنی ساری نئی دوائیاں دے دی. کہتا ہے مجھے کیوں نہیں لے کے گئے؟ تو اب جو ہے وہ بن رہے ہیں کیئرنگ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. ویسے جب مایا کی اور ولی کی لڑائی ہوتی ہے تو جب وہ باتیں سناتی ہے نا اس کو، وہ سے کہتی ہے کہ میں تو سکھ ہو گئی ہوں اس بات سے کہ تم جو ہے وہ جب تمہاری کریئر کی بات ہوتی ہے کہ تو سب لوگ تمہیں سپورٹ کریں، لیکن اب مایا کے کریئر کی بات آتی ہے تو تم کہتے ہو کہ تم سیکنڈ گریڈ کی اسٹوڈنٹ کی طرح رو رہی کیوں تھی. تو وہ اس کو صحیح کی باتیں سناتی ہے. اس کے بعد وہ لڑ مر کے جو ہے وہ گھر جاتے ہیں.
اور مطلب اس کو اسی کے بعد تو وہ عمل سے سوال ووال پوچھتا ہے بعد میں. اچھا پھر وہ عانیہ جو ہے وہ اپنے ابا سے جو ہے وہ سوال جواب کرتی ہے کہ آپ نے مجھے کلپریٹ کیوں ٹھہرایا تھا، اور مطلب پہلے تو وہ بات ہی نہیں کر رہی ہوتی نا، تو آپ مجھے مطلب سمجھا بھی تو سکتے تھے، آپ مجھے مان بھی تو سکتے تھے. تو نعمان حجاز میں وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری محبت پہ کبھی سوال بھی اٹھائے جائیں گے، تو مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا. لیکن ساری جو بات چیت ہوتی ہے اس میں جو 100 باتوں کی جو وہ ایک بات کہتی ہے نا کہ کاش آپ کے لیے میں بھی اتنی امپورٹنٹ ہوتی جیسے چاچو کے لیے سمیر امپورٹنٹ ہے. تو مطلب اس کو یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا امپورٹنس نہیں دیتے. اچھا ایک پیٹرن آپ نوٹ کریں نا کہ ولی جس طرح سے سوری سوری کر رہا ہوتا ہے ایک سین میں مایا سے، اور آئی تھنک کس سے کر رہا ہوتا ہے، سوری مایا سے ہی کر رہا ہوتا ہے، اور بالکل اسی طرح اس کے فادر بھی ہر بات پہ سوری سوری کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے نا میں نے ساری زندگی سوری میں گزر گئی، تو وہ اور یہ کافی ملتے ہیں، اتنا ڈفرینس نہیں ہے. ویسے عانیہ پر تھیراپی کا اچھا اثر ہوا ہے. لائک اب آپ دیکھیں کہ وہ سپورٹ کر رہی ہے، سمیر کو سپورٹ کر رہی ہے، اس کو بتا رہی ہے کہ بھائی تم موٹیویٹ کر رہی ہے کہ تم جاؤ کانٹیسٹ میں حصہ لو. اپنے ابا سے بات کر رہی ہے، مطلب اپنے لیے اپنے رائٹ کے لیے، سمجھ رہی ہے کہ اس کی پیرنٹس کی غلطی کہاں پر ہے. اب وہ کمپیئر کر رہی ہے نا اپنے پیرنٹس کو اور سمیر کے پیرنٹس سے. ویسے نا مجھے بڑا کیوٹ لگتا ہے جب ولی جو ہے نا آپ کر کے بات کرتا ہے مایا سے، اور مایا بھی اب آپ کبھی وہ تو خیر ناراضگی میں بھی بولتے ہیں نا آپ، وہ بھی طنز میں کہتے ہیں اور آپ کون سا صحیح بات کر رہے ہیں. ایسے نہیں ہوتا کہ آپ فارمل ہو جاتے ہیں کسی سے. اچھا ویسے جو معاذ ہے یہ لگتا ہے عمل سے 2 ہاتھ آگے، 1.5 ہوشیار لگ رہا ہے مجھے اس سے. وہ لائبریری والا سین بڑا کیوٹ تھا، مجھے بہت پسند آیا. اگر میں ایسے اوور آل دیکھوں پرورش میں تو دیکھا جائے تو نا آپ اگر دیکھیں تو جہانگیر اور سلیمان کے پیرنٹس، ان میں ماں کا بہت بڑا قصور نہیں ہے کہ انہوں نے وہاں فیوریٹزم کرتی رہی ہمیشہ. وہ بڑے بیٹے کو مطلب جہانگیر کو زیادہ سپورٹ کرتی رہی اور سلیمان کو نہیں کیا. ہمیشہ ایک ڈفرینس رہا. وہ جو نہیں ہوتا ہے اچھا کمانے والا بیٹا ہوتا ہے، وہ جو دوسرا والا ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا مجھے وہ امرود کی تھیلی، امرود تھے جو امرود کی تھیلی تھی شروع کے بالکل پہلی قسط میں جب وہ لے کر آتا ہے، اور کیونکہ ایک طرف موبائل آیا آئی فون آیا ہوا ہوتا ہے گفٹ کے طور پر، اور ایک طرف یہ امرود لے کر آیا ہوتا ہے، اور اس کو فیل ہوتا ہے کہ میں تو یار کمتر ہوں. لیکن دیکھا جائے تو اگر رول جو پلے کر رہا ہے وہ کون اسٹرانگ رول پلے کر رہا ہے، وہ سلیمان پلے کر رہا ہے. شکر ہے ولی کو اپنی غلطی کا احساس تو ہوا، کم از کم اس نے عمل سے بات تو کی. اور یہ سب باس کو کریڈٹ جاتا ہے، اور وہ باس اس کو ایکچولی یہ ڈانٹ رہا ہوتا ہے نا کہ مایا تم سے کیوں دور جا رہی ہے. اس کو اس کے ریزنس بتاتا ہے، اس کی فلاز بتاتا ہے کہ تم میں کمیاں کیا ہیں. جبھی وہ جا کے عمل سے بات کرتا ہے، جبھی وہ سوری کرتا ہے مایا سے. اور مایا کے جو ابا ہیں وہ ان کو جو چارجر لا کے دیتے کتنے کیوٹ ہیں ابا. اور وہ جو ہے وہ مایا سے کہتے ہیں تمہاری آنکھیں کیوں سوجی ہوئی، تم روئی ہو. تو وہ پھر اپنے پیپر کا بتاتی ہے کہ پیپرز نہیں دیے میں نے، نہیں میرے پاس اچھے مارکس نہیں آئے. کہتے کوئی بات نہیں بیٹا، پھر کوشش کر لینا، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. تو بھائی یہ پیرنٹنگ کے بارے میں ڈرامہ جو ہے نا، اور یہ جو جینزی کے بارے میں جو یہ ڈرامہ ہے پرورش، یہ میں آپ کو بتاؤں یہ ڈرامہ بڑا ٹف ٹائم دے رہا ہے بہت سارے ڈراموں کو. کہ اب ہر کوئی جب کوئی ڈرامہ دیکھتا ہے وہ کہتا ہے یار پرورش دیکھو نا، پرورش میں ایسا ہوا ہے. پرورش ایک کمپلیٹ پیکج ہے وتھ پراپر کوالٹی مٹیریل بھی اندر اور پیکج بھی باہر سے بھی اچھا ہے. تو ہر چیز اچھی ہے. ایکٹنگ چیک کریں لوگوں کی سب کی، آپ ڈائلاگس چیک کریں، آپ ڈائریکشن چیک کریں، آپ او ایس ٹی چیک کریں، آپ ہر چیز چیک کریں. آپ کو اچھا لگے گا، آپ کو مزہ آئے گا، آپ ریلیٹ کرو گے. چاہے آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، چاہے آپ ماں باپ ہو، چاہے آپ بچے ہو، آپ ریلیٹ کرو گے. تو نہیں دیکھا ابھی تک تو دیکھو جا کر پرورش دیکھو. میں نے نہیں بنایا، مجھے کوئی اس کے وہ نہیں ہے، مجھے کوئی پیڈ کانٹینٹ نہیں ہے میرا یہ. اور مجھے ڈرامہ بہت اچھا لگا، مجھے پہلی قسط سے اچھا لگا تھا، میں تب سے کہہ رہی ہوں. خیر یہ سارے قصہ تھا جو میں نے بیان کر دیا، اور اچھا جا رہا ہے. اور میرے خیال سے چند قسطیں ہی رہ گئی ہیں پرورش کی، تو دیکھتے ہیں اینڈ میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، اور مایا اور ولی کا کیا ہوتا ہے، یہ دیکھنے والی چیز ہے. تو خیر پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور ڈرامے کے ریویو اور سٹوری کے ساتھ. تب تک کے لیے تھینک یو.